امریکہ نے فلسطینی نژاد امریکی خاتون صحافی شیرین ابو عاقلہ کی ہلاکت کی مکمل تحقیقات کرتے ہوئے ملزمان کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ مغربی کنارے میں خاتون صحافی کی ہلاکت اور ان کے پروڈیوسر علی سمودی کی زخمی ہونے پر انہیں بہت دکھ ہوا ہے۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے الجزیرہ کی رپورٹر شیرین کی ہلاکت کی شدید مذمت کی۔ وائٹ ہاؤس کی ڈپٹی پریس سیکرٹری کے مطابق وائٹ ہاؤس نے الجزیرہ کی صحافی کی موت کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزیرہ نے شیرین کی ہلاکت کے بعد اپنے چینل سے عالمی برادری سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس قتل کی مذمت کرے اور مبینہ طور پر جان بوجھ کر ان کی خاتون صحافی کو قتل کرنے پر اسرائیلی فورسز کو جواب دہ ٹھہرائے۔ الجزیرہ ٹی وی کے اسامہ بن جاوید اس وقت دوحہ قطر سے ہمارے ساتھ ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے لیے الجزیرہ کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اور مختلف جنگیں اور تنازع کور کر چکے ہیں۔ ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ اسامہ، امریکہ سمیت مختلف ممالک اور صحافی تنظیموں کی طرف سے شیرین کی ہلاکت پر سخت رد عمل آیا ہے، تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے کسی ذمہ داری سے انکار کیا ہے، کیا اس بارے میں کوئی باضابطہ تحقیقات شروع ہوئی ہیں؟ جی دیکھیے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ صحافیوں کو بالخصوص فلسطینی صحافیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور الجزیرہ کی جیسے بار بار اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے، نہ صرف عالمی برادری بلکہ صحافتی برادری کو بھی، کہ یہ قتل ایک ٹارگٹڈ قتل ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیرین نے اپنی پریس ویسٹ پہنی ہوئی ہے، اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، اور ایک سنائپر نے اس کے ہیلمٹ کے نیچے والے حصے پہ اس کے چہرے کو ٹارگٹ کرتے ہوئے قتل کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا قتل ہے کہ جس کی صرف مذمت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے قاتلوں کے پیچھے جانا پڑے گا۔ اور الجزیرہ کا کہنا یہ ہے کہ نہ صرف فلسطینی صحافی بلکہ تمام دنیا کے صحافیوں کو یہاں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ اگر اس قتل کو ہم اسرائیل کا جو مدعا ہے اس کو مان لیا جائے کہ یہ دوسری جانب کی فائرنگ سے کیا گیا تھا، تو اس کو بتسلیم اور دوسری انسانی حقوق کی تنظیموں نے خود ہی ربش کر دیا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں اور ان لوکیشنز پہ جہاں شیئر کی جا رہی ہیں ان کا شیرین کے قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے پروڈیوسر کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو واضح طور پہ آئیڈینٹیفائی کروایا کہ ہم صحافی ہیں، اور اس کے بعد ہم پر گولیاں برسائی گئی اور کئی منٹ تک برساتی جاتی رہیں۔ تو یقیناً یہ ایک قابل مذمت فعل تو ہے، اور یہ روایتی مذمتیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو ہمیشہ چلتی آتی ہیں، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ قاتلوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکے اور اسرائیلی حکومت کو حکومتی سطح پہ ذمہ دار ٹھہرایا جائے، چونکہ یہ واقعہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں۔ تو الجزیرہ اس حوالے سے کوئی اسپیسیفک پلانز رکھتا ہے آگے کس طرح سے لے کے اس کیس کو، کیونکہ باقی بھی الجزیرہ کے صحافی جو ہیں وہ کور کر رہے ہوتے ہیں، وار زونز میں ہوتے ہیں یا کانفلکٹ زونز میں ہوتے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے یا ادروائز اس کو اس آپ نے جس طرح سے کہا کہ روٹین کی مذمت سے آگے کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، الجزیرہ نے عالمی برادری سے، صحافتی تنظیموں سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے اس کی شفافانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزیرہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت نہ صرف وہ تمام ادارے جو انسانی حقوق اور صحافتی حقوق کی حمایت کرتے ہیں، بلکہ صحافتی برادری کو، مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا ایک ایسی حکومت اور ایک ایسے قدم کے خلاف کہ جس میں ایک صحافی کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹارگٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے پچھلے سال الجزیرہ کی بلڈنگ پہ ایک ناک آن سٹرائک ہوئی اور اس کے بعد اس کو منہدم کر دیا گیا۔ تو یہ معاملات کا ایک تسلسل ہے، یہ آوازوں کو دبانے کی ایک سازش ہے، فلسطین کے معاملے پہ آواز اٹھانے پر ایک سزا ہے جو صحافیوں کو دی جا رہی ہے۔ جہاں تک ہماری اور آپ کی سیفٹی کا معاملہ ہے، الجزیرہ اس کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے۔ ہماری گاہے بگاہے اور باقاعدگی سے ٹریننگ کی جاتی ہیں، ہماری جو ذہنی صحت ہے اور ہماری جسمانی صحت ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم کسی بھی وار فرنٹ پہ جانا چاہتے ہیں، کیا ہم اس کو جانے کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو لوگ آگے بڑھتے ہیں پھر ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن اسامہ ایک چیز اس میں اگر آپ ایڈ آن کرتے چلیں، میں اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور چیز جاننا چاہ رہا تھا۔ شیرین نے جس طرح ہم نے کل دیکھا فوٹیج میں، اب تک ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے مخصوص ہیلمٹ بھی پہن رکھی تھی، پریس جیکٹ بھی پہن رکھی تھی، آپ نے بھی اس کو مینشن کیا۔ تو وار زونز میں جو کام کرنے والے صحافی ہیں ان کی حفاظت کے لیے کیا کوئی مزید ایسے اقدامات ہیں جو ہو سکتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مسنگ ہیں کہیں؟ میرا نہیں خیال کہ صحافی اپنے طور پر اس سے زیادہ کوئی قدم اٹھا سکتا ہے۔ دیکھیے، ہم جانے سے پہلے ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں، ہم اپنا وہ تمام حفاظتی گیئر پہنتے ہیں، ہم وہاں پہ جو موجود لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی تنظیم ہو یا حکومت ہو، اس سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جی ہم وہاں موجود ہیں، اور اس جنین کے کیمپ میں اس وقت
اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج کی مداخلت کو کور کرنے آئے ہیں، اور اس کے بعد اگر گولیاں برسائی جاتی ہیں تو اس کو روکنے کے لیے صحافی کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ اس کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو، جیسے ہم نے دیکھا کہ جب یوکرین کا معاملہ ہوا تو ساری دنیا اکٹھی ہوئی، ساری دنیا نے روس سے مطالبہ کیا کہ یہ جارحانہ کارروائیاں بند کرے۔ جب امریکی صحافیوں کو قتل کیا گیا یوکرین کی سرحدوں پر، تو ساری دنیا نے اکٹھے ہو کے روس سے مطالبہ کیا اور ان کے لوگوں پر پابندیاں لگائیں۔ الجزیرہ کا مطالبہ یہ ہے کہ دنیا کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ جی ایک ہونا ہے، چاہے وہ فلسطینی صحافی ہو، چاہے وہ سیاہ فام صحافی ہو، چاہے وہ مسلمان صحافی ہو، چاہے وہ عیسائی صحافی ہو، اور اسی سٹینڈرڈ کے مطابق جب تک مجرموں کو کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، جب تک لوگوں کو اس بات کا ڈر نہیں ہوگا کہ یہ جنگی جرائم کرنے سے ان کو کسی بات کی سزا مل سکے گی، اس وقت تک افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دوستوں کو، اور شاید ہو سکتا ہے ہمیں بھی، اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے لوگوں تک سچ پہنچاتا رہنا پڑے گا۔ اسامہ، بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا۔ اسی پہ جس طرح اسامہ بھی مینشن کر رہے تھے کہ روس نے کہا ہے کہ یہ کراس فائر میں ہوا ہے، اور فلسطینی سائڈ سے جو فائر ہوئے تھے کراس فائر میں، شاید اس سے اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ اس سے شیرین کی ہلاکت ہوئی۔